السلام علیکم 10 فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسپیس ایکس کے بانی ایلون مسک کی کہانی بتائیں گے۔ وہ بچہ جسے بچپن میں کلاس فیلوز مارتے اور ہراس کرتے تھے، کم عمری میں ہی والدین کی طلاق ہو گئی اور والد کے سخت رویے کی وجہ سے ان کا گھر چھوڑا۔ وہ وقت جب ایلون مسک نے اپنے خواب کی تکمیل کے لیے سب کچھ بیچ ڈالا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ 10 فیکٹس کو سبسکرائب کیجیے اور نیچے دیے گئے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اسپیس ایکس اور ٹویٹر کے بانی دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کا جنم 28 جون 1971 کو جنوبی افریقہ میں ہوا۔ ان کے والد ایک انجینئر اور پائلٹ تھے۔ ان کی ماں ایک کینیڈین ماڈل تھی۔ ایلون پیدائش سے ہی باقی بچوں سے مختلف تھے۔ 3 سال کی عمر تک تو ان کے والدین کو یہ لگا کہ شاید وہ سننے کی صلاحیت سے محروم ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ اس کی دنیا کتابوں کی دنیا تھی۔ کہتے ہیں وہ چھوٹی عمر میں ہی 10 گھنٹوں تک کتابیں پڑھتے تھے۔ 8 سال کی عمر میں ایلون نے اسکول کی لائبریری کی کتابیں پڑھ لی تھیں اور اس نے بریٹینیکا انسائکلوپیڈیا کو بھی ایک سرے سے دوسرے سرے تک پڑھ ڈالا تھا۔ چیزوں کو جاننے کی جستجو ہی ایسی تھی جو ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ مسک کی زندگی کو پہلا دھچکا جب اس کے والدین کی علیحدگی ہو گئی اس وقت لگا۔ اس وقت اس کی عمر 9 سال تھی۔ ایلون نے اپنے والد کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، مگر ان کے والد کا رویہ کافی سخت تھا۔ والد کے رویے سے تنگ آ کر ایلون مسک نے دوبارہ والدہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ ایلون مسک ہر وقت اپنے خیالوں میں کھوئے رہتے تھے، ایک ایسا بچہ جسے اسکول میں بچے تنگ کرتے تھے، اور ایک بار تو اسے سیڑھیوں سے دھکا دے کر نیچے گرا دیا گیا تھا۔ اسکول کے دوران ہی ایلون مسک نے 6 مہینے کا ایک بنیادی کمپیوٹر کورس لیا۔ مسک کی عمر صرف 9 سال تھی جب وہ بلاسٹر کے نام سے ایک ویڈیو گیم بنانے میں کامیاب ہوئے۔ مسک نے اپنی پہلی بنائی ہوئی ویڈیو گیم $500 میں بیچ دی۔ اس کا شوق دیکھ کر اس کے والد اسے کام پر اپنے ساتھ لے جاتے، جہاں اسے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا۔ جب وہ 17 سال کو پہنچا تو پڑھائی کے لیے کینیڈا آ گیا۔ اونٹیریو کی کوئنز یونیورسٹی میں اسے داخلہ مل گیا۔ پڑھائی کے ساتھ وہ چھوٹی موٹی نوکری بھی کرنے لگا تاکہ اپنی پڑھائی کے اخراجات اٹھا سکے۔ وہ اکثر اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اپنا کاروبار کرنے کا سوچتا۔ اسی دوران اس کا داخلہ امریکی یونیورسٹی اسٹینفورڈ میں ہو گیا، لیکن 2 دن کے بعد ایلون مسک نے یونیورسٹی چھوڑ دی اور اپنے بھائی کے ساتھ مل کر سافٹ ویئر ہاؤس بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کمپنی کا نام Zip2 رکھا گیا۔ 3 سال بعد 22 ملین میں اس نے کمپنی کو بیچ ڈالا۔ اس کے سامنے اب ایک نیا خواب تھا۔ 1999 میں اس نے ایکس کام کے نام سے ایک آن لائن بینک کا آغاز کیا۔ 2000 میں ایلون نے اپنی کمپنی ایکس کام کو ایک اور کمپنی کانفینٹی میں شامل کر دیا اور یوں معروف کمپنی پے پال وجود میں آئی۔ لیکن یہ سفر کافی مشکل تھا۔ وہ شادی کے بعد ہانی مون منا رہا تھا کہ اسے خبر ملی کہ اسے اپنی ہی کمپنی سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ یہ اس کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری، اور دلچسپ بات یہ کہ اس نے پے پال میں مزید سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب ایلون کو بچپن میں پڑھی جانے والی کتاب گائیڈ ٹو دی گلیکسی یاد آ رہی تھی۔ خلا کی دنیا اسے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ ایلون نے سوچا کیوں نہ خلا میں جانے کے لیے راکٹ بنایا جائے۔ وہ خود ایک انجینئرنگ ڈیزائنر تھا۔ ایلون خلائی تحقیق میں کام کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس کے لیے لاس اینجلس میں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس نے راکٹ بنانے کی ترکیب جاننے کے لیے کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور پھر اپنے خواب کی تکمیل کے لیے روس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن مذاکرات میں اسے راکٹ کی قیمت بہت زیادہ بتائی گئی۔ اس طرح مذاکرات ناکام ہو گئے۔ اس نے اسپیس ایکس کے نام سے ایک کمپنی بنائی اور خود سے راکٹ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے وسیع و عریض زمین لی گئی۔ اس دوران پے پال کمپنی $250 ملین میں بیچ دی اور الیکٹرک گاڑیوں کی کمپنی ٹیسلا میں سرمایہ کاری کی، جہاں اسے بورڈ کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ اسپیس ایکس قائم ہوئے 4 سال ہو گئے تھے۔ اسے پہلی کامیابی اس وقت ملی جب 2006 میں امریکی خلائی ادارے ناسا کی طرف سے اسے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن تک کارگو ڈیلیوری کا کانٹریکٹ ملا، لیکن اس میں اسے 3 بار ناکامی ہوئی، لیکن ہر بار ناکامی اسے ایک نیا حوصلہ دیتی تھی۔ اس کا نیا خواب سولر سٹی کمپنی تھا، جس نے توانائی کے مسئلے کا ایک سستا اور مؤثر حل پیش کیا۔ ادھر وہ خلا میں جانے کی کوششوں میں جٹا رہا اور پھر 2008 میں اسے پہلی کامیابی ملی جب خلا میں اس کے راکٹ نے کامیابی سے سفر کیا۔ اس کامیابی پر اسے ناسا سے 12 پروازوں کا ایک اور کانٹریکٹ مل گیا۔
2012 میں اس نے الیکٹرک گاڑیوں کے طویل سفر کے لیے سپر چارجر کا ایک نیا نیٹ ورک متعارف کروایا اور 2020 میں پہلی دفعہ ہائپر لوپ ٹرین چلنے کی تاریخ دی۔ اس کے ساتھ اس نے سڑکوں پر ٹریفک بھیڑ سے بچنے کے لیے انڈر گراؤنڈ تیز ترین سفر کا خیال پیش کیا اور اس کے لیے ایک کمپنی قائم کی جس کا نام بورنگ کمپنی رکھا گیا۔ پے پال، آن لائن بینکنگ، اسپیس ایکس، سولر سٹی، ہائپر لوپ ٹرین اور بورنگ کمپنی کے ساتھ ساتھ نورا لنک اور اوپن اے آئی۔ پھر ایلون مسک کی کامیابیوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ اب اس کے سامنے ایک اور خواب ہے، مریخ پر اپنا سکہ جمانا۔ ایلون مسک پر امید ہیں کہ 2025 تک مریخ کے لیے اس کی کمپنی اسپیس ایکس کے اسپیس کرافٹ میسر ہوں گے اور عام جہازوں کی طرح لوگ ان میں مریخ تک کا سفر کر سکیں گے۔ ایلون مسک سن 2021 میں $200 ارب کے ساتھ دنیا کے سب سے امیر ترین شخص بننے میں کامیاب ہوئے اور سن 2022 میں انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر کو $44 ارب میں خریدا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔